حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک مرد، اور یہ اہل ایمان پر حرام کر دیا گیا۔ زنا ایک قبیح فعل ہے۔ جب انسان زنا کرتا ہے تو وہ ایک ایسی نفسیاتی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے شعور اور دل سے ایمان دور ہو جاتا ہے۔ ایک مومن ایمان سے خالی انسان کے ساتھ ایسے رابطے سے نفرت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اپنا معاملہ رکھا۔ ان کا نام مرثد بن ابی مرثد تھا۔ یہ مکہ سے ضعیف مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر مدینہ پہنچانے کا کام کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں حالات اتنے سخت تھے کہ کوئی آسانی سے مکہ سے مدینہ لوگوں کو منتقل نہیں کر سکتا تھا۔ اناق نام کی ایک عورت تھی، بدکار تھی، مکہ میں رہتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں مرثد کا اس عورت سے تعلق تھا۔ مرثد ایک بار ایک قیدی کو اٹھانے کے لیے گئے تو چاندنی رات میں اناق نے انہیں پہچان لیا، دعوت گناہ دی۔ مرثد نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر زناکاری حرام کر دی۔ فرماتے ہیں کہ اناق کی محبت میرے دل میں تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے نکاح کرنے کی اجازت دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ دوبارہ سوال کیا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تم اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ہاں، توبہ کرنے کی صورت میں نکاح منعقد ہو سکتا ہے، یعنی اگر کوئی توبہ کر لے، مسلمان ہو جائے، اگر کوئی مسلمان ہے پہلے سے اور توبہ کر لے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو تم 80 کوڑے مارو انہیں، اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان لوگ ہیں۔ ایک طرف بات ہے زنا کی، اب دوسرا معاملہ آ گیا۔ زنا کی سزا ہے 100 کوڑے۔ اب کوئی زنا کا الزام لگا دے کسی مرد پر یا کسی عورت پر، تو ایسے میں الزام لگانے والے کے لیے اسلام کیا حد لگاتا ہے۔ تہمت کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کرنے ضروری ہیں۔ اگر کوئی 4 گواہ پیش نہ کرے تو انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، جادو کرنا، جس جان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اسے قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور مومن اور پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری کی 6857 نمبر روایت۔ تو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ اگر کسی کو 80 کوڑوں کی سزا مل جائے اور وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا تو 80 کوڑوں کی سزا تو تہمت لگانے کی سزا ہے، لیکن اللہ کی جو نافرمانی کی ہے اس پر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کے ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ توبہ کرنے سے کوڑوں کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ توبہ کرنے سے کوڑے ضرور لگائے جائیں گے، کیونکہ کوڑے لگانے کی سزا تو جرم کی ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، یہ تیسرا معاملہ آ گیا۔ ایک ہے جنرلی، اگر کوئی زنا کرتا ہے، غیر شادی شدہ ہے، 100 کوڑوں کی سزا ہے، شادی شدہ ہے اس کی سزا رجم ہے، جس کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں نہیں ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا، رجم کیا، کیونکہ رجم کے بارے میں پہلے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو جاری رکھا، جس کی بنیاد پر آج تک فقہائے امت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے۔ اب یہ دوسرا معاملہ بہتان کا تھا، پاک دامن عورتوں پر اگر کوئی زنا کا الزام لگائے۔ اب تیسرا معاملہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں کہ بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے۔
اس آیت کریمہ میں ایسے شخص کا حکم بیان کیا گیا ہے جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے۔ ایک شخص مسلمان ہوتے ہوئے ایک مومنہ، اور وہ بھی ایسی عورت جو اس کی بیوی ہے، جس کے ساتھ تعلق ہے، اس پر ایسا الزام لگا سکتا ہے کیا؟ ہاں، ایسا ہماری سوسائٹی میں تو عمومی طور پر ہو جاتا ہے۔ جس سوسائٹی میں پوری احتیاط تھی، اس سوسائٹی میں بھی لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگا لیتے تھے۔ ہماری سوسائٹی میں تو احتیاط نام کی چیز باقی نہیں رہ گئی عمومی طور پر۔ تو اگر کوئی اپنی بیوی پر الزام لگائے اور اپنی سچائی پر گواہ پیش نہ کر سکے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اس عورت کو حاکم کے پاس لے جائے اور اس پر جو تہمت لگائی ہے اسے دہرائے۔ تو حاکم اس سے کہے گا کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے کہ اس نے اپنی بیوی پر جو تہمت لگائی ہے اس میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس گواہی کے بعد امام شافعی اور بہت سے علماء کے نزدیک وہ بیوی اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اس عورت پر حد زنا واجب ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ عورت بھی یہ گواہی دے کہ اس شوہر نے اس پر جو تہمت لگائی ہے اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب۔ اب اگر مرد گواہی دے پھر عورت بھی گواہی دے دے تو پھر کوڑوں کی سزا نہیں ہے، لیکن اگر مرد گواہی دے اور عورت اس کے مقابلے میں گواہی نہیں دیتی تو ایسی صورت میں کوڑوں کی سزا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کو پاک رکھنے کے لیے طریقہ کار بتایا، تاکہ کسی مرد کو یہ کھلا اختیار نہ رہے کہ جب چاہے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے۔ اور 5ویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے۔ حد قذف کا حکم جب نازل ہوا تو لوگوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ غیر مرد اور عورت کی بدچلنی دیکھ کر تو آدمی صبر کر سکتا ہے، گواہ موجود نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ زبان پر تالا لگا لے کہ اس کا تذکرہ نہ کرے اور معاملے کو نظر انداز کر دے۔ لیکن اگر کوئی خود اپنی بیوی کی بدچلنی دیکھ لے تو کیا کرے؟ قتل کر دے تو اس کے جواب میں قتل کر دیا جائے گا، گواہ ڈھونڈنے جائے تو آنے تک مجرم کب ٹھہرے گا، صبر کرے تو آخر کیسے صبر کرے؟ یہ سوال ابتداً سعد بن عبادہ نے ایک فرضی سوال کی صورت میں رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں اگر خدا نخواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو کسی گواہ کی تلاش میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تلوار کے ساتھ میں اسی وقت معاملہ طے کر دوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور واقعات آئے، جیسے اویمر اجلانی کا واقعہ ہے۔ انصار کا ایک شخص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے اور منہ سے بات نکالے تو آپ حد قذف جاری کر دیں گے، قتل کر دیں تو آپ اسے قتل کر دیں گے، یعنی حد جاری کر دیں گے، خاموش رہے تو غصے میں مبتلا رہے، آخر وہ کیا کرے؟ آخر وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ کے پاس ہلال بن امیہ کا واقعہ آیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے گناہ میں ملوث دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے، لیکن ہلال نے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اور وہی بات بتا رہا ہوں جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بچا دے گا، یعنی مجھے کوڑے نہیں لگیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور یہاں یہ اس آیت میں جو خاص بات ہے کہ 5ویں بار اپنے اوپر لعنت کرے کہ اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو تو اپنے اوپر لعنت کرتے ہوئے انسان جھجکتا ہے۔ اور عورت جب یہ کہتی ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹی ہوں، تو اپنے اوپر اللہ کے غضب کے نزول کے لیے بددعا کرتے ہوئے عورت بھی جھجکتی ہے۔ اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے کہ یقیناً وہ مرد بلا شبہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچے لوگوں میں سے۔
جب آپ کے سامنے باقاعدہ طور پر یہ معاملہ لایا گیا تو ایک عورت سے کہا تھا کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے ہلکی ہے، اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہوئے رک جاؤ. تو اس عورت نے یعنی ایک لمحے کے لیے وہ جھجکی، لیکن پھر وہ جھوٹ بول گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب اس کا بچہ پیدا ہو تو ضرور دیکھنا کہ اس کی شکل فلاں فلاں مرد سے ملتی ہے. تو جب بچہ پیدا ہوا تو جس شخص کے ساتھ عورت کا نکاح تھا اس کے ساتھ شکل نہیں ملتی تھی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل ملائی جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا. اور اس طرح پوری سوسائٹی کو پتہ چل گیا. لیکن معاملے کا جب فیصلہ ہو گیا تو پھر زبان کھولنے کی اجازت نہیں رہتی. پھر کوئی سوسائٹی میں یوں ڈسکشنز نہیں کر سکتا جیسے ہماری سوسائٹی میں عام طور پر یہ صورتحال جاری رہتی ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے. یعنی جھوٹے پر اسی وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا. چاہے کسی پر اللہ کے غضب کی صورت میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت ہی شکل بگاڑ دیتے، لوگوں کے سامنے اس معاملے کو کھول دیتے. اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اس نے پردہ ڈھانک دیا. تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیان جیسا مسئلہ واضح کر کے غیرت مندوں کے لیے آسان قانون بنا دیا. تو یہ لیان شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے، لیان لعنت سے ہے. اور ہم اس بارے میں دیکھ چکے کہ مرد اور عورت کے معاملے میں گواہیوں کے مقابلے میں یعنی مرد یا عورت، مردوں میں سے گواہ ہونے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھلوائی ہیں. یعنی اس بارے میں خود قسم کے ساتھ وہ گواہی دے. تو لیان کے معاملے کے حوالے سے بھی یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ یہ گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی آپس میں ہی معاملہ طے کر لیں. اس کے لیے عدالت جانا ضروری ہے. اور اگر عورت پر الزام لگایا جائے یا بچے کا نسب تسلیم نہ کیا جائے، اور اگر شوہر تہمت لگانے کے بعد پہلو تہی کہے کہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا تو شوہر قید کیا جائے گا. اگر تہمت لگانے کے بعد شوہر مان لے کہ وہ جھوٹا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی. اگر عورت لیان سے پہلو تہی کرے تو قید ہوگی جب تک کہ لیان نہ کرے یا زنا کا اقرار نہ کرے. اور عورت اگر حاملہ ہے تو مرد بری الذمہ ہو جائے گا. معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 حدود ہم نے دیکھی: حد زنا، حد قذف اور حد لیان. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر. تو بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں بالکل ابتدائی دور سے ہی بچوں اور بچیوں کے درمیان جس طرح سے اللہ کا قانون ہے کوئی فاصلہ نہیں رکھا جاتا. کو ایجوکیشن کی وجہ سے سب لوگوں کے ذہنوں نے تسلیم کر لیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ دیکھیں کہ بالکل ابتدائی عمر میں ان ٹیچر سے پوچھئے جو ابتدائی عمر کے بچوں کو ڈیل کرتی ہیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. مثلا ایک چھوٹا بچہ جو کلاس 1 کا ہے وہ اگر کلاس 1 کی بچی سے کہتا ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قانون کتنا سچا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ابتدائی عمر سے ہی نہیں ہونا چاہیے. یعنی بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے گھروں کے اندر کی جو معاشرت ہے وہاں پر بھی ہمارے تو گھرانے ایسے ہیں، ہمارے تو گھروں کی کنسٹرکشن ایسی ہے جس میں کوئی صورت باقی نہیں رہنے دی گئی جہاں پر خواتین مردوں کے سامنے اوپن نہ ہو جائیں.
محرم اور نامحرم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہر کسی کے درمیان جا کے بیٹھنا سب لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ کیا ہمارے کچن کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے لاؤنج کے ساتھ نہیں ہو رہی، اور لاؤنج میں فیملی ممبرز اور قریبی دوستوں کے بیٹھنے کے معاملات نہیں ہوتے؟ پردے اور حجاب کا معاملہ بہت دور کا ہے، ہیڈ اسکرف لینے کا معاملہ بھی بہت دور کا ہے۔ معاملہ بہت آگے تک چلا گیا جس سوسائٹی میں، اس سوسائٹی میں پاک دامنی کی بات کرنا اور پھر حد زنا اور حد قذف اور حد لعان کی بات کرنا، یقیناً یہ ایسے معاملات ہیں جس کے بارے میں مزید وضاحت کی بہت ضرورت ہے کہ سوسائٹی میں جس طرح سے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر ایک کی ایکسس ہے نیٹ تک، اور اس کے توسط سے جس طرح سے ہماری جنریشنز برباد ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سزا کا سلسلہ جاری ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے جو یعنی ایسی چیزوں کو نیٹ پہ دیکھتے ہیں جس کے بعد ان کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی قوت رکھی ہے وہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ مسلسل تباہی کا سفر طے کر رہی ہے۔ اس تباہی سے بچانے کے لیے آخر کس طرف رخ کریں؟ اپنے پیدا کرنے والے سے زیادہ کون حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اپنی گناہوں اپنی غلطیوں کی توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے پاکیزگی کے جو احکامات ہمارے رب نے دیے ہیں ہم اسے قبول کریں۔ رکوع نمبر 8 ہے، آئیے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جو لوگ بہتان گھڑ لائے ہیں بلا شبہ وہ تم ہی میں ایک ہیں، بلا شبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بات ہے واقعہ افک کے حوالے سے۔ افک کا مطلب ہے کسی چیز کو الٹا کر دینا۔ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کر دی اور ان کی پاک دامنی کو ساری انسانیت کے لیے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے حوالے سے یہ خاص وضاحت فرمائی کہ اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، تمہارے لیے اچھا ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ کمایا، اور یعنی جس نے جتنا اس میں حصہ لیا اس شر کو رواج دینے کے لیے اس نے اپنے حصے کا گناہ کمایا، اور بڑا حصہ اس کے ہاتھ آیا جو زیادہ بڑا مجرم تھا، یعنی عبداللہ ابن ابی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عالی نسب تھیں، بلند کردار تھیں، لیکن ظالموں نے انہیں بہتان کا نشانہ بنایا، اس لیے اس واقعے کو واقع افک کہتے ہیں۔ غزوہ بنی المستلق سے واپسی کا سفر تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ جب آپ کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو آپ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جانے کے لیے قرعہ ڈالتے تھے۔ غزوہ بنی المستلق کے موقع پر قرعے میں میرا نام نکلا، میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے لگ گئی، اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودج میں بیٹھ جاتی تھی، یعنی اونٹنی کے اوپر جو ہودج رکھا جاتا ہے جس کے اندر جیسے ہمارے ہاں ڈولی رکھی جاتی ہے
اب تو یہ صرف جو ہے وہ تفنن تباہ کے لیے رکھی جاتی، لیکن بہرحال اسی طرح سے حوض ہوتے تھے جہاں پہ خواتین بیٹھ جاتی تھیں اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس وقت غذا کی کمی کے باعث ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ میرا حوض اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ بے خبری میں خالی حوض اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر میں وہاں لیٹ گئی۔ دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب مجھے نہیں پائیں گے تو آخر ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل اسلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بار بار دیکھ چکے تھے۔ یہ شخص بدری صحابیوں میں سے تھے اور انہیں صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے یہ بھی لشکرگاہ میں پڑے رہ گئے اور اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ کی بیوی یہیں رہ گئیں۔ اس آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور انہوں نے مجھے اس لیے پہچان لیا تھا کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے لا کر اپنا اونٹ میرے سامنے بٹھا دیا، ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو جا لیا جب وہ اپنی جگہ پر جا کر ٹھہرا ہی تھا۔ لشکر والوں کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی۔ اس پر بہتان لگانے والوں نے بہتان اٹھا دیے۔ ان میں سب سے زیادہ آگے عبداللہ ابن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب میں پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑتی رہیں۔ رسول اللہ کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ کی وہ توجہ میری جانب نہیں رہی تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو گھر والوں سے پوچھتے کیف فیکم، کیسی ہیں یہ؟ خود مجھ سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا تھا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر میں آپ سے اجازت لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح سے کر سکیں۔ ایک روز رات کے وقت میں رفع حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلی۔ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، ہم جنگل میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔ راستے میں انہیں ٹھوکر لگی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستہ۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے بدر میں حصہ لیا ہو۔ انہوں نے کہا بیٹی تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ پھر انہوں نے سارا واقعہ کہہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ میں گھر گئی، رات بھر میں نے رو رو کر کاٹی۔ میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کی اللہ کے رسول آپ کی بیوی میں بھلائی کے سوا ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ سب کچھ کذب، جھوٹ ہے، باطل ہے جو اڑایا جا رہا ہے۔ حضرت علی تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور اگر تحقیق کرنا چاہیں تو خدمت گار لونڈی بلا کر حالات دریافت کر لیں۔ چنانچہ خدمت گاروں کو بلایا گیا، پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے۔ بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ بی بی ذرا دھیان رکھنا، تو وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ بخدا نہ تو میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی ہے، نہ اس شخص کے متعلق جس پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ وہ تو کبھی میرے غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے سامنے گواہی دے رہے ہیں۔ اس پر اسید بن حزیر، بعض روایات میں سعد بن معاذ کا نام ہے، انہوں نے اٹھ کر کہا اللہ کے رسول اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے تو بھی آپ حکم دیں ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے جھوٹ کہتے ہو تم، ہرگز اسے مار نہیں سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ اسید بن حزیر نے جواب میں کہا تم منافق ہو اس لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو،
اس پر مسجد نبوی میں ہنگامہ برپا ہو گیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگ اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ہم ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے. سوچیں ایسے افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبان کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتے تھے، اس ایک سکینڈلائز کرنے نے انہیں کس جگہ پر پہنچا دیا کہ ان کے دلوں سے وہ ادب احترام بھی اٹھ گیا اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھنڈا کیا، پھر ممبر سے اتر آئے. اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں گردش کرتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا تھے. میں روتی رہی. میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا تھے. کین یو امیجن وہ والدین حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلے خلیفہ بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، پھر آپ کے بعد جنہوں نے اسلام کی خاطر خدمات انجام دی، جنہوں نے اپنا مال لگایا، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رسول پر نچھاور کر دیا. اور وہ غزوہ تبوک کے واقعے کو ضرور دیکھیے گا. یہی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال لا کے حاضر کر دیا تھا. اور ہجرت کے واقعے کو نہ بھولیں کہ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پتھروں پر چلتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا کہ اس تکلیف کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے. وہ گھرانہ بھی کیسے رنج و غم میں مبتلا تھا. آخر کار ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے. اس پوری مدت میں وہ کبھی میرے پاس بیٹھے ہی نہ تھے. حضرت ابوبکر صدیق اور ام رومان نے محسوس کیا آج ضرور کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں آ کر میرے پاس بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبر پہنچی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم واقعی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو. بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ سب باتیں سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے. میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہ کو جواب دیں. انہوں نے فرمایا، بیٹی میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا کہوں. میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں، ذرا جنت کی سردار خاتون کی صورتحال کا جائزہ لیں کہ وہ ایک ایک سے کہتی ہے میرے بارے میں کچھ کہہ دو. ماں بھی خاموش ہے، باپ بھی خاموش ہے، ساری سوسائٹی کے اندر کس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں. ماں نے جب سنا تو اس نے کہا میں حیران ہوں کہ کیا کہوں. اس پر میں بولی کہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ چکی ہے جو دلوں میں بیٹھ چکی ہے. اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور اگر خواہ ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے. میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہیں آیا. آخر میں نے کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا کیا چارہ کار ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل، کہ اچھا صبر ہے. یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی. میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کو کھول دے گا. اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی. میں اپنی ہستی کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے بولے، مگر میرا یہ گمان نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھیں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر کر دیں گے. اتنے میں یکا یک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ ایسی کیفیت میں سخت جاڑے کے زمانے میں موتی کی طرح پسینے کے قطرے آپ کی پیشانی پہ چمکا کرتے تھے. ہم سب خاموش ہو گئے. میں بالکل بے خوف تھی مگر میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں. وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا حقیقت کھولتا ہے. جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. آپ نے ہنستے ہوئے جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں. میری والدہ نے کہا اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا نہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ کا، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی. آپ لوگوں نے تو بہتان کا انکار تک نہیں کیا. حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اس میں سب سے بڑا حصہ لیا، تو یہ آیت عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، بخاری کی 4749 نمبر روایت.
حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کی والدہ ام رومان نے بیان کیا کہ جب عائشہ کے بارے میں تہمت کی خبر مجھ تک پہنچی تو بے ہوش ہو کر گر پڑی تھیں۔ تو یہاں سے اس روایت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے مسلمان معاشرے کے اندر افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ آپ اس سوسائٹی کو دیکھیے کہ جو پاک معاشرہ تھا، اس معاشرے نے بھی کس طرح سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اور کس طرح سے ایک شہوانی رو پورے معاشرے میں دوڑ رہی تھی۔ آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے، مسلمان معاشروں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ طے کر دیا گیا کہ اس طرح کہ کسی معاملے کو کوئی زبان پر نہیں لا سکے گا، کیونکہ اگر کوئی زبان پر لائے گا تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ 80 کوڑوں کی سزا اسی لیے رکھی تاکہ لوگ تذکرہ کرنے سے باز آ جائیں، اور اگر کوئی یعنی اس بارے میں گواہی پیش کرے گا تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ اگر کوئی مجرم ہے تو مجرم کو سزا ملے گی، اور اگر مجرم نہیں ہے، اس پر الزام تراشی کی گئی تو حد قذف اس پر عائد کی جائے گی۔ اس طرح سے لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا گیا، اور وہ شہوانی رو جس کی وجہ سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو روکنے کا اہتمام کر دیا۔ ان افواہوں میں مسلم سوسائٹی کے افراد کا کیا کردار تھا؟ سیدنا ابو ایوب انصاری، جن کے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ٹھہری تھی اور آپ کے میزبان تھے، ان کی بیوی نے ان افواہوں کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، ایوب کی ماں، اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو ایسا کام کرتی؟ انہوں نے کہا، ہرگز نہ کرتی۔ یعنی جب بیوی نے اپنے شوہر کے سامنے کہا کہ سوسائٹی میں یہ اور یہ بات ہو رہی ہے، جیسے شوہر بیوی آپس میں تذکرہ کر لیتے ہیں، ابو ایوب نے کہا، عائشہ تم سے بدرجہ بہتر ہے، کہ اگر تم اپنے بارے میں سوچ نہیں سکتی کہ تم یہ کام کر سکتی ہو تو عائشہ صدیقہ تو اللہ کے رسول کی بیوی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں صفوان کی جگہ ہوتا جس پر الزام لگایا گیا تو اس طرح کا خیال بھی نہ کر سکتا، اور صفوان مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ افواہیں پھیلانے والوں میں عبداللہ ابن ابی، زید بن رفاع جو یہودی کا بیٹا تھا، مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت جو شاعر اسلام ہے، اور حمنہ بنت جوش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن اور آپ کی سالی بھی تھیں، سیدہ زینب کی بہن، یہ لوگ پیش تھے۔ ان میں سے عبداللہ ابن ابی اور زید بن رفاع منافق تھے، باقی تینوں خالص مسلمان تھے۔ اس بہتان کا بڑا حصہ عبداللہ ابن ابی منافق کے سر تھا، کیونکہ تصنیف کرنے والے کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہیں کیا، جیسے ابو ایوب انصاری نے کیا، اور کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے؟ یعنی آپ یہ سوچتے کہ اگر ہم یعنی حضرت عائشہ کی جگہ ہوتے یا صفوان کی جگہ ہوتے تو پھر ہم ایسا معاملہ کر لیتے تو آپ لوگوں کے لیے اس بدگمانی سے بچنا آسان ہو جاتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ظن حسن عبادت میں سے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا میں جس بندے کا عیب چھپاتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا۔ صحیح مسلم کی 6594 نمبر روایت۔ جس طرح ہر کوئی اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے تو نیک لوگوں کے بارے میں اسی طرح سے پاک دامنی کا گمان رکھنا چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں دل کے اندر بدگمانی پالنے کی وجہ سے زبانیں اسے لے لیتی ہیں اور پورا معاشرہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو نیوز پیپرز کے ایڈیشنز چھپتے ہیں سکینڈلائز کرنے کے لیے، اور ہمارے یہاں ٹی وی پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ان ریومرز کو پھیلانے کے لیے پورا سوشل میڈیا اپنا کام کرتا ہے، اور کسی کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں رکھی جاتی۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے دوران کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ سرزمین محترم ہے۔
وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اسلام ثبوت کے لیے 4 گواہ لانے کا حکم دیتا ہے کہ پاکیزہ لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ بغیر ثبوت کے اس بہتان کا چرچا ہو، اسلام یہ پسند نہیں کرتا۔ اس لیے 4 گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا۔ عملاً انہوں نے ایک بھی گواہ پیش نہیں کیا تھا۔ حضرت حفص بن عاصم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اسے بغیر تحقیق کے دوسروں کے سامنے بیان کر دے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر خصوصی فضل و کرم اور رحمت تھی کہ اس نے مسلمانوں کی مدد کی اور الزام کی بروقت تردید کی، اور آئندہ مسلمان معاشروں کو اس قسم کے حالات سے بچانے کے لیے حد قذف جیسا قانون دے کر الزامات کے چرچوں کو، ڈس انفارمیشن پھیلانے کو اور سکینڈلائز کرنے کو مسلمان معاشروں کے اندر سے ختم کر دیا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے افواہ سازی اور سکینڈلز بنانا جرم عظیم ہے۔ ان کو آگے پھیلانا عذاب عظیم کا باعث ہو سکتا ہے۔ جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سکینڈلز کے اثرات کی ایسی تصویر کشی کی ہے کہ گویا معاشرے کے افراد کی زبانیں اور کان تو تھے، ذہن نہیں تھے، یعنی صرف زبانیں ہی زبانیں رہ گئی تھیں۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں کسی سوسائٹی میں جہاں پر کسی کی بری باتوں کو اس طرح چرچے ہوں تو یوں لگتا ہے کہ صرف زبان ہے اور صرف کان ہے۔ ایک طرف زبانیں بولتی ہیں، دوسری طرف کان لیتے ہیں، اور جو بیچ کا دماغ ہے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا اسلام یعنی مسلمان بہتر اور افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور زبان کس طرح سے غیبت کرتی ہے، الزام تراشی کرتی ہے، زبان کس طرح کردار کی دھجیاں اڑاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں روزے کی حالت میں خصوصی طور پر یہ دعا ہے کہ ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ سنتے ہی کہہ دیتے کہ ایسی بات کا منہ سے نکالنا ہمارے لیے مناسب نہیں کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ ھذا بہتان عظیم، اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت عائشہ پر لگنے والے الزام کے بارے میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ عظیم بہتان تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری کی 6066 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو اگر تم مومن ہو۔ مسروق نے حضرت عائشہ سے ملاقات کرنے کی حضرت حسن بن ثابت نے اجازت چاہی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ انہیں ابھی بھی اجازت دے دیتی ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی آپ پر تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کیا انہیں ایک بڑی سزا نہیں ملی؟ سفیان نے کہا کہ ان کا اشارہ ان کے نابینا ہو جانے کی طرف تھا۔ حضرت حسان نے یہ شعر پڑھا عفیفہ اور بڑی عقل مند ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے متعلق کسی کو کوئی شبہ بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے اکمل پرہیز کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا۔ بخاری کی 4755 نمبر روایت۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے
آیات صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت سے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہاں فاحشہ کی اشاعت سے مراد بے حیائی کی اشاعت ہے۔ بے بنیاد الزام گھڑ کر پھیلانا یہ فحاشی کا معاملہ ہے۔ فاحشہ کی اشاعت سے مراد بے حیائی کو ایک جگہ نہ رہنے دینا، اسے ہر جگہ گھر گھر پہنچا دینا۔ آج تو گھر گھر کی بات بھی دور کی ہے، ہر ہاتھ میں بے حیائی کا پورا انتظام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے بچا لے۔ یعنی یہ حقیقتاً وہ موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور وہ ڈیوائسز جو ہم یوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کسی پہ تو وہ ان تمام بے حیائیوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ ہر بیڈ روم میں، ہر تنہائی میں اور ہر اوپن پلیس پہ بے حیائی پہنچانے کے سارے سلسلے موجود ہیں۔ آج ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، سائن بورڈز، لٹریچر اور سوشل میڈیا کے توسط سے اور نیٹ کے تھرو کس طرح سے بے حیائی کا سلسلہ پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گوئی کرنے والا، نہ بیہودہ گوئی کرنے والا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے کہ مسلم سوسائٹی میں اگر کوئی شخص ایک بری بات سنے تو اس کا فرض ہے کہ اسے لوگوں سے بیان نہ کرے۔ اس سے کمزور ایمان والوں اور منافقوں کو مسلمان معاشروں میں برائی پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اس کا جواب اس آیت میں نہیں دیا گیا، لیکن پیچھے تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا عذاب دیتا، لیکن اس نے تمہارے عظیم جرم کو معاف کر دیا، وہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سکینڈلز کے بارے میں ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ کی مثال کو دیکھا۔ وہ بہتان عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، اسے اپنے حق میں خیری سمجھو، کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمان معاشرے کی تربیت ہوئی تھی، اور آئندہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشروں کے لیے رہنمائی دے دی تھی۔ ہے نوع انسان کے لیے قرآن کامل روشنی، فوز و فلاح کا راستہ، قرآن رہبر بندگی، حکمت کی باتیں سیکھیے، تفسیر قرآن جان کر